تو لہٰذا اب بات یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. پہلی شریعتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا تھا، جیسے سورہ یوسف میں پڑھا آپ نے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بطور تعظیم سجدہ کیا بھائیوں نے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو وہ ان کی شریعت، یہ شریعت موسوی میں یعنی کہ یہ جائز تھا تعظیم کے لیے سجدہ کرنا. لیکن پھر بعد ازاں یہ بھی ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہی سجدہ تعظیمی پھر شرک کی بنیاد بن جاتا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کو منع کر دیا گیا. قبروں پر سجدہ ریزی کی حرمت، لہٰذا یہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے نا، تو زندہ ہو یا مردہ اس کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل ارشاد فرمایا، اور یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. خبردار تم قبروں پر مسجدیں مت بنانا، نہ انہیں سجدہ گاہ بنانا. میں تمہیں اس بات سے کئی بار منع کر چکا ہوں. مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 532 ہے. تو یہ جو بڑے بڑے مزار ہیں ان پر بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر نمازیں نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور جائے کہ وہاں جا کر اعتکاف کرنا ہے نا. اعتکاف رمضان میں اعتکاف بھی کرتے ہیں نا، ظاہر ہے مسجد بنی جو ہوئی ہے، جیسے داتا صاحب پر بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے نا، اور بڑی لیوش بھی ہے، اچھی ہے. نماز نہیں ہوتی، قبر پر بنائی گئی مسجد پر نماز نہیں ہوتی. تو جہاں نماز ہی نہیں ہوتی وہ مسجد ہی نہیں ہے، تو جہاں مسجد نہیں ہے وہاں اعتکاف نہیں ہے. قبر کے اوپر بنانا سبب نہیں ہے، قبر کے ملحق بنانا اور قبر سے منسوب کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ قبرستان میں بھی نماز نہیں ہوتی. اب اس مسجد کو، کسی بھی ایسی مسجد کو جائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قبر وہاں سے ہٹا دو. ٹھیک ہے، قبر ہٹا دو. وہاں تو قرآن اندازی کے ساتھ لوگ اتنے شوق سے کرتے ہیں جو وہاں، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم داتا صاحب کی مسجد میں اعتکاف کریں گے تو ہمیں اجر زیادہ ملے گا. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ورنہ مسجد تو اللہ کی ہے، داتا صاحب کی مسجد کہاں سے آ گئی. حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. ٹھیک ہے، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. جتنے بڑے بڑے گرجے ہیں نا، تو سینٹ فلاں کے نام سے ہیں، ان کے مختلف جو گرجے ہیں وہ کسی نہ کسی کے نام سے منسوب ہیں. دراصل وہ صوفی، وہ بابا جی، ان کے ضمن ایک آدمی وہاں پر رہتے تھے. جب وہ مر گئے، ایک کونے میں قبر بنا کر اس کے اوپر بلڈنگ بنا کر چرچ بنا دیا گیا. اب پوری بلڈنگ چرچ نہیں ہوتی، چرچ کا پریئر ہال تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر وہ سارا کا سارا شرک کی آماجگاہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم لوگ کوئی بابا جی فوت ہو جاتے، کئی نیک بھی ہوں گے، جیسے علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً نیک آدمی تھے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. تو ان کو دفن کر کے وہیں پر قبر بنا کر، قبر کے گرد بلڈنگ بنا کر اس کا ایک حصہ مسجد بنا دیا گیا. تو یہ وہی بات ہے جو آپ یہاں فرما رہے ہیں. جب یہود و نصارہ کو کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس میں تصاویر آویزاں کرتے، اور یہی لوگ روز قیامت اللہ کے نزدیک بدترین لوگ شمار ہوں گے. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 434 ہے. مسلم نے بھی اسے روایت کیا، اس کا نمبر 528 ہے. احمد نے اسے روایت کیا اور مسند احمد کی اول جلد میں اس کا نمبر 405 ہے. ابن حبان نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 2316 ہے. ابو یعلا نے اسے اپنے مجموعے میں بیان کیا اور اس کا نمبر 5316 ہے، اور سبھی نے اس کو صحیح حدیث کے زمرے میں رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شک و شبہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیں گے اور قبروں پر مسجدیں بنا لیں گے. یہ جی حدیث جو ہے مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی جلد اول کی اس کا نمبر 405 ہے. ابن حبان نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 2317 ہے. ابو یعلا نے بیان کیا، اس کا نمبر 5316. تو اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ بدترین لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ہی ان کے پاس نماز پڑھو. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 982 ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، جلد 1 میں
اور اس کا نمبر 71 ہے 71. نسائی نے اسے روایت کیا جلد 1 میں، اس کا نمبر 124 ہے. ترمذی نے روایت کیا جلد 1 میں، اس کا نمبر 154 ہے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے سوائے قبرستان اور اونٹوں کے باڑے. بس قبرستان اور اونٹوں کے باڑے. تو قبر کے ملحقہ جو جگہ نماز کے لیے بھی ہوتی ہے نا، وہاں پر صرف نماز جنازہ ہو سکتی ہے، دوسری نماز ادا نہیں کی جاتی. قبرستان کی حدود سے باہر آ کر ادا ہو. اسی لیے گھروں میں قبریں بنانا بھی منع کر دیا گیا، اور قبر پر قرآن پڑھنے سے بھی روک دیا گیا نا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے قبرستان مت بناؤ. تو اس سے پھر کیا ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. طواف اور اعتکاف بھی صرف اللہ کے لیے ہے. اجر و ثواب کی نیت سے کسی خاص مقام کے گرد چکر لگانا طواف کہلاتا ہے، اور اللہ سے اجر کی نیت سے کسی جگہ بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے. طواف صرف اور صرف بیت اللہ کا ہوگا، اور اسی گھر کے طواف کو عبادت قرار دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 125 میں، بے شک ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. تو اعتکاف سوائے بیت اللہ کے اور کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی چیز کا نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کئی ایسے مزار ہیں جن پر طواف کی رسم ہوتی ہے، اور سندھ میں ایک مزار ہے، میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اگر 7 سال مسلسل وہاں جا کر حج کے مہینے میں طواف کیا جائے تو حج کا اجر ملتا ہے. سیون شریف کا بھی ہوگا، لیکن وہ کچھ اور نام تھا، وہ میرے ذہن میں اب نہیں ہے. لیکن سیون شریف پر تو خیر طواف کی بدت بہت ہی عام، لیکن طواف سوائے بیت اللہ کے کسی کا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے علاوہ اپنے بتوں کے آستانوں کا بھی طواف کرتے تھے. تو طواف چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، مشرکین مکہ نے اسے شرک کے طور پر قبول کر لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ہر طرح کا طواف ختم کروایا سوائے بیت اللہ کے طواف کے. اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے سرین ذوالخلاصہ پر حرکت نہ دیتی پھریں، یعنی جو ہے نا طواف میں نہ گھومتی پھریں. میں عرض کرتی ہوں اس کا مفہوم. پہلے حدیث کی جو ہے میں دلیل عرض کر دوں. بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 7116، اور مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2906. ذوالخلاصہ قبیلہ دوس کا بت تھا، علاقے کا بھی نام ہے اور بت کا بھی نام ہے. تو اس کے اگر طواف ہوتا تھا اور طواف کے ساتھ میلہ سا لگتا تھا، تو جیسے وہ دھمال سی نہیں کرتے ہے نا، تو اسی قسم کے ہوتے تھے، اوکیجن ہوتا تھا عرس ٹائپ کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ عرب تک میں شرک نہیں شروع ہو جائے گا، اور لوگ جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ دوبارہ بتوں کا طواف کرتی پھریں گے اور ان کے گرد ناچتی گاتی اور تھرکتی پھریں گی. ٹھیک ہے، تو ان کے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات. تو آج ہمارے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ ہے، ایک سے زیادہ ایسے مزارات موجود ہیں جہاں پر جا کر لوگ طواف کرتے ہیں، اور لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر ہمارا فلانا کام ہو گیا تو ہم یہاں طواف کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ طواف صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور وہ بھی صرف بیت اللہ. حج اور روزہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے. اس کے لیے تو محض دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. حج بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی صرف اللہ کے. تو اب تو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں ولیوں کے نام کے، تو یہ سب شرک. ٹھیک ہے. عبادت کی تیسری صورت ہے مالی عبادت. تو مالی عبادت میں زکوٰۃ شامل ہے. زکوٰۃ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات اور نظر و نیاز بھی شامل ہے. نظر و نیاز میں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے. نظر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے منت مانگنا. ٹھیک ہے، اور فارسی میں اسی کو نیاز کہا جاتا ہے. دراصل یہ عبادت کی وہ قسم ہے جس میں کوئی شخص اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں اتنا اور اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں کام کروں گا. تو مولانا وحید الزمان قاسمی کہتے ہیں نظر منت وہ صدقہ یہ عبادت ہے جسے اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کیا جائے اور اپنے مقصد کی تکمیل پر اسے ادا کیا جائے. آج قاموس الوحید صفحہ نمبر 163 پر یہ اس کی جو ہے تعریف ہے. تو نظر نیاز منت چڑھاوا یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں اور یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تو اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ نظر نیاز چڑھاوا صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا.
اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام 136 آیت نمبر 136 اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور بزوں میں خود کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ معبودوں کا ہے نا. اسی طرح سورہ مائدہ 103 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ چڑھاوا اور نظر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کسی قسم کی کسی کو دی گئی کوئی نظر، کوئی چڑھاوا کسی کے نام پر بانٹا گیا، سب شرک. آپ کو پتہ ہی ہے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام یہ وہ جانور تھے جو یہ بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے. اس کے لیے مختلف رسمیں تھی، کوئی بکری تھی تو کوئی اونٹ تھا. تو اس سب کو جو ہے اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز لینا کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا اندازہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے افراد میں 2 آدمی تھے جو ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے، وہاں لوگوں نے ایک بت بنا رکھا تھا، جب تک اس کا چڑھاوا نہ چڑھایا جاتا کوئی شخص وہاں سے نہ گزر پاتا. ان لوگوں نے ان 2 افراد سے بھی کہا کہ اس بت کے لیے کچھ نظر پیش کرو. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو نظر دینا ہی پڑے گا، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ دو. ایک آدمی نے ان میں سے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا اور وہاں سے گزر گیا، اپنے اس فعل کی وجہ سے جہنم میں گیا. دوسرے آدمی سے بھی کہا گیا نظر پیش کرو. اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی نذرانہ نہیں دے سکتا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں جا پہنچا. یہ حدیث جو ہے حلیت الاولیاء میں بیان ہوئی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر. کتاب الزہد میں احمد بن حنبل کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل جو ہے ان کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے صفحہ نمبر 15 پر بھی یہ حدیث بیان ہوئی اور اس کا ریفرنس بالکل صحیح ہے. تو یاد رہے کہ غیر اللہ کے لیے دی جانے والی نظر نیاز کھانا بھی درست نہیں ہے اور اللہ نے اسے مردار اور خنزیر کے مشابہ قرار دیا. آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون اور وما اہل لغیر اللہ، ہے نا. تو آپ دیکھیے چاروں کا حکم برابر ہو گیا نا، مردار، خنزیر، بہتا ہوا خون اور جس کھانے پر اللہ جو کسی دوسرے کا چڑھاوا ہو. تو یہ خنزیر کی طرح ناپاک ہے، سور کی طرح ناپاک ہے. ٹھیک ہے، اب سور تو کوئی نہیں کھائے گا، ہے نا، اور نیاز نظر کھانے کے لیے سارے تیار ہیں. اس میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو گھروں میں فاتحہ دیتے ہیں نا ویسے ہی کھانا آگے رکھ کر تو قرآن پڑھ کے تو اصالِ ثواب کرتے ہیں، یہ چیز بدعت ہے. لیکن یہ نظر نہیں ہے. نظر وہ ہے جو کسی کے نام پر تقسیم کی جاتی ہے، جیسے 11ویں والے کی نظر 11ویں کا ختم دے کر وہ نام بھی انہیں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح درباروں پر چڑھاوے چڑھانا، تو داتا صاحب وغیرہ جیسے مزار جو ہیں ان پر لنگر چلتے ہیں نا، تو لوگ جو چڑھاوے چڑھا کر آتے ہیں وہ داتا صاحب کی نظر کر کے آتے ہیں، حرام ہے. جو دودھ وہاں چڑھایا جاتا ہے یہ سب یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو جو گھروں میں عام طور پر لوگ اصالِ ثواب کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کرتے ہیں، اور خالی اصالِ ثواب کرتے ہیں اور کچھ نہیں، آگے رکھ کر سورہ فاتحہ اور کل وغیرہ پڑھتے ہیں، ختم دلاتے ہیں گھر میں، اور پھر وہ کھانا خود کھا لیتے ہیں یا باہر دے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ نظر نہیں ہے، ویسے وہ بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھی خاصی آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو شادی کی محفل ہے یا کوئی بھی اوکیزن ہے، عید وغیرہ ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ کھانا پکاتے ہیں تو پھر سامنے رکھ کر اس پر پہلے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب کھاتے ہیں، عید کا دن ہے تو چلو ثواب پہنچے گا. تو پھر آپ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ حرام تو نہیں ہو گیا. تو نہیں، وہ کھانا حرام نہیں ہے. کھانا وہ حرام ہے جو کسی اور کے نام کا چڑھاوا ہو، کسی بھی نیک بندہ، کتنا بھی نیک بندہ ہو، اس کے مزار کا قبر کا چڑھاوا ہو یا اس کے نام کی نیاز ہو، تو وہ حرام. ٹھیک ہے، وہ نہیں کھانا. اچھا جی، قربانی بھی عبادت ہے، تو قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہو. تو یہ جو بکرے چھترے لے جا کے پہنچا دیتے ہیں نا مزاروں پہ، چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، چڑھاوا بھی ہے اور قربانی بھی ہے نا، تو یہ سخت حرام.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک ونحر، سورۃ الکوثر ہے، دوسری آیت ہے اس کی، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور قربانی بھی صرف اسی کے لیے دیجیے. تو قربانی صرف اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی. تو جو بھی حلال جانور ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 3 جو بھی ہم پڑھ ہی رہے تھے، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، ضرب سے مرا ہو، کسی اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو. لیکن اگر تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ بھی تم پر حرام نہیں، اور وہ کھانا وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو. اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں، دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا. وما اہل لغیر اللہ، یہ جو ہے وما اہل لغیر اللہ، وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر بانٹا گیا ہو، ٹھیک ہے. اور وما ذبیح علی النصب، وہ قربانی جو اللہ کے سوا کسی کے نام کی دی گئی، ٹھیک ہے. دو چیزیں آ گئی نا، ایک تو چڑھاوا ہے، جیسے بازار سے گوشت لائے کسائی کی دکان سے، تو وہ تو کھانے کے لیے ذبح ہوا ہے، وہ تو حلال ہے. اس کو پکایا اور 11ویں والے پیر کے نام پر بانٹ دیا. یہ نظر اس وجہ سے حرام ہوئی، یہ کھانا اس وجہ سے حرام ہوا، اٹ سیلف یہ حرام نہیں تھا، یہ حرام اس وجہ سے ہوئی کہ چڑھاوا ہے، ٹھیک ہے. یا داتا صاحب نے جا کر دیکھ بانٹ دینا، کتنی افسوس کی بات ہے، صدقہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں داتا صاحب جا کے بانٹ ڈالیں. اب وہ چڑھاوا ہو کر حرام ہو گیا، اور حرام ہو گیا تو قبول ہی نہیں ہوا صدقہ، ٹھیک ہے. یہ ایک صورت ہے. اور دوسری صورت ہے کہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، کہ یہ جو جانور ہے یہ ہم عبد القادر جیلانی کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یا اسی طرح چڑھاوے کے طور پر مزاروں پر جانور دے دینا کہ جی یہ ہم نے داتا صاحب کی نظر دی ہے تو اب اس کو جب ضرورت ہو تو ذبح کر لیں. تو جو آستانے پر جانور ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام. تو قربانی پھر صرف اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 21. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت اسے مت کھاؤ، ٹھیک ہے. تو قربانی پھر صرف اللہ کے لیے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. ایک وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، دوسرا وہ جو اپنی زمین بڑھانے کے لیے اس کی حدوں میں غیر قانونی تبدیلی کرے، تیسرا جو اپنے والدین پر لعنت کرے، ان کو برا بلا کہے، اور چوتھا جو کسی بدعتی شخص کو جگہ دے. سمجھ آ رہی؟ بدعتوں کے لیے ٹھکانے دے. یہ جو حدیث ہے مسلم کی ہے اور اس کا نمبر 1978. اس طرح یہ ایک واقعہ ہے جو میں عرض کرنے لگی ہوں کہ مشرکین کی مشابہت سے بچنے کے لیے کسی شرکیہ مقام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا تک جائز نہیں ہے. تو ایک صاحب آپ کے پاس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ میں نے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، کیا میں اسے پورا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دور جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا ہوا کرتی تھی؟ ان صاحب نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا وہاں مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا پھر اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ جو نظر اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 3313 ہے. یعنی اگر وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی ان کے شرک کے دین کا کام ہوتا تھا تو وہاں پھر قربانی نہیں کرو گے، کہ یہ مشابہت بھی پیدا نہ ہو کہ قربانی اللہ کے لیے تم کر رہے ہو تو کوئی سمجھے کہ شاید یہ وہاں پر کسی بت کی تعظیم میں کر رہا ہے. تو مشابہت بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تو خالص جو ہے وہ انہی کے لیے کیا جاتا ہے جن کے جو ہیں مزار ہوتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آیا، عبادت دراصل اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے، اور اس میں 3 اہم حصے ہیں، زبان، جسم اور مال. تینوں ہی عبادات خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھیں. اگر تو خالص اللہ کے لیے صدقہ ہے تو بالکل درست ہے، لیکن یہ جو ڈرامے کرتے ہیں نہیں، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی آپ صدقہ دیں
اور آپ ایک بکرا خریدتے ہیں اور آپ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر کے گوشت بانٹ دیتے ہیں تو وہ تو خیر فائدہ ہی دے گا کیونکہ صدقہ ہے. لیکن جو یہ کرتے ہیں کہ جی بکرا لو اور اس کو جا کر فلاں جگہ چھوڑاؤ, مرغا لو اور اسے فلاں جگہ چھوڑاؤ, یہ تو خالص جنوں کی نظریں ہوتی ہیں, یہ کبھی بھی پوری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بکرا پورا وائٹ ہو پورا بلیک ہو, یہ پتہ ہے کہ آپ اپنا اثر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں. بکرا کوئی بھی ہو, بکرا بکرا ہی ہے. کالے بکرے سے, چٹے بکرے سے, اچھا جب کوئی آپ کو کہنا کالا بکرا دو تب تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے, یہ دیندار آدمی نہیں ہے, کیونکہ کالا رنگ جنوں کا پسندیدہ رنگ ہے. تو جب جنوں کو انہوں نے تحفے دلانے ہوتے ہیں نا, اصل میں یہ جنوں کے ساتھ جو جادوگر ہوں, زیادہ تر تو فراڈ ہوتے ہیں, تو جو جادوگر ہوں نا وہ جنوں کے ساتھ ایگریمنٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے کام کرائیں گے, تم ہمارے کام کرانا. تو بوقت ضرورت وہ پھر ان سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں, تو ان کی فرمائشیں پوری کراتے ہیں. تو وہاں کالا مرغا چھوڑاؤ, وہاں کالا بکرا چھوڑاؤ, اور اتنا گوشت لے کر چھت پہ ڈال دو, اتنا گوشت لے کر باغ میں پھینک آؤ, ویران جگہ پہ پھینک آؤ. کیوں بھائی ویران جگہ پر کیوں پھینکے؟ کسی کو کھانے کے لیے کیوں نہ دیں؟ وہ جن میں نے آپ کو بتایا نا, جن کما کے نہیں کھاتے, چرا کے کھاتے. تو ان کی تو عید ہو جاتی ہے نا ایسے موقعوں پر. وہ کالا بکرا تر و تازہ مل جاتا ہے, کالا مرغا تر و تازہ مل جاتا ہے, 10 کلو گوشت جو ہے وہ جا کر ویرانے میں پھینک آؤ. توازو کرتے ہیں یہ جنوں کی. تو یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. جو اس طرح کی باتیں آپ سے کہے اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے. اور ہاں جی بالکل تویزتا گیل ہے, جادوگر ہے اور آپ کو شیطان کی پیروی پر لگا رہا ہے. اگر وہ ویسے آپ کو سمپل کہتا ہے کہ بھئی آپ صدقہ دیں اور کوئی اس کے آگے پیچھے کہانی نہیں بناتا, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے نا, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ صدقہ کریں. جی کئی لوگ تو کہتے ہیں انڈے بچوں کے مار کے, تو یہ جی قطعی شرک ہے, اور جو ہے نا ٹونا ہے اصل میں. اس میں شرک بھی ہے اور بدخواہی بھی ہے. اس کا تصور جو ہے یہ ہندوؤں سے آیا کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت ہے وہ اپنے سر پر سے کوئی قیمتی چیز وار کر, صدقہ تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے, وار کر 7 مرتبہ پھینک دے, تو جس کا پاؤں اس پہ پڑے گا یا وہ جس کے اوپر جا کے گرے گی وہ مصیبت اس کے سر چلی جائے گی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈے میں یا کسی بھی چیز میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ میری مصیبت ٹال دے؟ وہ تو اللہ نے ٹالنی ہے. آپ ایک دوائی کھاتے ہیں آپ کو ہمیشہ فرق پڑتا ہے, کسی دن آپ وہی دوائی 2 دفعہ کھا لیتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا. کبھی ہوا ہے؟ بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے شفا. تو شرک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ الدین نصیحہ, دین مومنوں کی خیرخواہی کا نام ہے نا. اور یہ کیسی یعنی کہ دین ہے, کس قسم کا دین ہے کہ ہم اپنی مصیبت اتار کر اپنے بھائی کے گھر پھینک دیں؟ تو بہت ہی جاہلانہ عقیدہ ہے, بہت ہی جاہلانہ عقیدہ. ہوتا ہوا تو ایسے کچھ نہیں ہے, صرف گناہ لازم ہوتا ہے. ہاں, اور وارنے بوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے ٹھیک ہے انڈا اچھا صدقہ ہے, آپ ان کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی چیز وہ صدقہ کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کے پاس کچھ پکا ہوا نہیں ہے, اور ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ بھی بچے کی طبیعت اتنی خراب ہے, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, تو کیا کریں, فوری طور پر صدقہ پھل کر سکتے ہیں, انڈے کر سکتے ہیں, فریج میں چیزیں موجود ہوتی ہے نا, تو آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی گھر جا کے پکا کے کھا لینا. تو بالکل بہت اچھا صدقہ, پسندیدہ چیز ہے. لیکن صدقہ ہوتا ہے تحفہ, کسی کو اچھے طریقے سے عمدگی سے کوئی چیز دینا, تو وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ وار وور کر پھینکنا سب جاہلیت کی باتیں, شرک کی باتیں. ان لوگوں کے عقائد اتنے مضبوط ہیں. وہ میرے بیٹا کے دوست تو کہنے لگا ذرا میرے ساتھ نہر کے دوسری طرف جانا ہے, تو جا کے نا اس نے وہاں جا کے معاش کی دعا یا پتہ کچھ طرف ہے, تو عماز کہنے لگا کہ یہ حصہ کر رہے تو کسی غریب کو نہیں غریب کو دینا ہے, یہاں پھینکیں گے تو جو ہے نا اس کا ہمیں اتنا سوال. اتنے عقائد ان کے پتہ ہے بہت جاہلانہ تصور ہے. وہ دال وغیرہ ڈال دیتے ہیں راستوں میں, اور عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو کراس کرے گا نا ہماری مصیبت اس کے سر چلی جائے گی. کتنا ظالمانہ طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ تر وہ مسلم کی دال ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو نا جنوں کو ان کو بڑی اچھی لگتی ہے. ایک بار میری اس حال سے میرا ہوا تو وہ بتا رہی تھی کہ نہیں اس لیے نہیں پھینکتے کہ کسی اور کو وہ لگ جائے, اس لیے کہ یہ جو ہے نا اس کو خوشبو بڑی ہوتی ہے. تو پھر کسی ڈش میں ڈال کر جن کو کہیں کہ آگے لے جاؤ, پھینکنے کا کیا تک ہے. آپ کو اس نے نا اپنی صفائی میں بیکار کی بات بنائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن گوشت خور ہیں, دال خور نہیں. ٹھیک ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بالکل اس خاتون نے بیکار بات کہی آپ سے, صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. صرف ایک بات ہے اس کے پیچھے, مسور کی دال پھینکنا, بکرے کی سری پھینکنا, انڈے پھینکنا,
گوشت کے ٹکڑے راستے میں پھینکنا، یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ جو ان کو کراس کرے گا ہماری تکلیف اس کے سر چلی جائے گی، جو فرسٹ پرسن اس کو کراس کرے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ اگرچہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بدخواہی بذات خود بہت بڑا گناہ، ٹھیک ہے۔ صدقہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کا کیا؟ صدقہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، صدقہ اور صدق دونوں کی روٹ ایک ہے، سچائی، صاد دال اور قاف، تو سچے دل کے ساتھ اجر کی نیت سے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا کرنے کی نیت سے اللہ کے کسی بندے کی مصیبت دور کرنا۔ تو کسی کی بھی کوئی مشکل ہم دور کر دیں، ہم کسی کو دوائی کے پیسے دے دیں، کسی کے بچے کی فیس دے دیں، موسم ہے گرمی کا، کسی کو لون کا جوڑا لے دیں، کوئی بھی ضرورت کسی کی پوری کر دیں، اور کوئی بھی اچھی چیز جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو لے دیں، وہ ہماری کام والی ہو یا کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہی ہو، وہ کوئی ہمارا عزیز بھی ہو سکتا ہے جو نارمل رہتا ہے مگر وہ کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے، جیسے فرض کریں کوئی عزیز ہے درمیانہ رہتا ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہیٹر لے لے اور سردیاں آ رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے ہیں تو آپ ہیٹر لے دیتے ہیں، اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات کے علاوہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ بیوی بچوں پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو سب پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو تحفہ دینا اور یعنی کہ ہر مصیبت کے لیے آپ اللہ کی راہ میں اچھے طریقے کے ساتھ کسی کو کچھ گفٹ کریں، یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے مصیبت ٹلتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور کوئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔